اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اگر ہم عاجزی اور انکساری کو ظاہر کریں اور یہ ظاہر کریں کہ اللہ میں تجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اس کی کچھ خاص کیفیات ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے چلتے پھرتے ذکر اور اذکار کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، لیکن ایک شخص ہے جو خصوصی طور پر بیٹھتا ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ رہا ہے، باوضو ہو کر بیٹھ رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ جی ہاں، ہاتھ اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب میں ایک چیز ہمیں بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ بہت دعا کی قبولیت کے لیے بہت ایک اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد میں 1488 نمبر موجود ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ربکم تبارک و تعالی، بے شک تمہارا رب جو بہت زیادہ برکت والا ہے، بہت زیادہ بلند ہے، حی کریم، وہ بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے اور بہت زیادہ عزت کرنے والا ہے، بہت زیادہ کریم ذات ہے۔ حیا کرنے والے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو کسی کے پاس جاتا ہے، مثال کے طور پر میرے پاس کوئی بندہ آیا تو میں کہتا ہوں یار یہ بندہ خود چل کے آیا ہے نا، یہ بندہ اس طریقے سے آیا ہے، اس بندے کے بات کرنے کا انداز یہ ہے کہ اگرچہ اس کا کام نہیں بن رہا لیکن میں پھر بھی اس کا یہ کام کرنے کو تیار ہوں کیونکہ یہ خود چل کر آیا ہے، یعنی اس کی حیا کرتے ہوئے اس کی جو ہے نا وہ کوئی بھی بات مان لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حیا کرنے والا ہے، یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، حیا کرتا ہے وہ کہ بندہ اذا رفع یدیہ الیہ، جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا کہ اللہ میں تجھ سے فلاں چیز مانگ رہا ہوں، مجھے عطا کر دے، میں مغفرت مانگ رہا ہوں، میں رزق مانگ رہا ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے صحت چاہیے، ہاتھ اٹھا کر بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ کس بات سے؟ ان یردہما صفرا، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے ہاتھ اٹھایا کہ میں اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بندہ ہے، مجھ سے دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگ رہا ہے، تو میں اس کو کیسے نہ یہ چیز جو یہ مانگ رہا ہے اس کو ادا کروں۔ اسی طریقے سے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کبھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کچھ لوگوں میں کہ وہ نا دعا ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں دعا کرنی چاہیے۔ دعا میں ہاتھ یوں اٹھانے چاہیے اور ہاتھوں کو ملا کر پھر دعا کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ میں نا اس طرح وہ بالکل اس طرح ہاتھ پھینکے ہوئے ہیں یا یوں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے، کچھ لوگ یوں بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ دعا کر رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس میں بالکل ہاتھوں کو ملائیں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے نا وہ پریکٹس بھی کریں نا۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے ہم کیونکہ لمبی دعائیں کرتے نہیں ہیں، کبھی مانگتے نہیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تھوڑی دیر میں ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں، پھر ہم کرسی پہ یا کسی نہ کسی جگہ پر اس طرح رکھ دیتے ہیں یا پھر اس طرح کر لیتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ لیتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے سنن ابو داؤد میں بلکہ صحیح ابو داؤد میں 1318 نمبر ہے اور سنن ابو داؤد میں 1486 نمبر روایت ہے۔ ان دونوں کتابوں میں فرق یہ ہے کہ صحیح ابو داؤد شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ ہے تو اس میں جو نمبر ہے وہ الگ ہے۔ اچھا، اس میں حدیث میں آتا ہے سیدنا مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألتم اللہ، جب تم اللہ سے سوال کرو، فاسألوہ ببطون اکفکم، تو اپنے جو کف ہیں اس کے سامنے والا حصہ، جو آپ کے اندر والا حصہ ہے اس سے دعا کرو، ولا تسألوہ بظہورہا، اس کے باہر والے حصے سے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو یہ آداب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کو جوڑنا، اس کے بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح الممتع میں کہ یہ جو ہاتھ ہے نا یہ ملے ہونے چاہیے۔ یہ جو ہاتھ کھول کے دعا کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا التَّفْرِيجُ وَالْمُبَاعَدَةُ بَيْنَهُمَا فَلَا أَعْلَمُ لَهُ أَصْلًا لَا فِي السُّنَّةِ وَلَا فِي كَلَامِ الْعُلَمَاءِ، کہ ہاتھوں کو دور کر کے دعا کرنا یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ہمیں ملتا ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ جو ہے نا فقہا اور علماء جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں دعاؤں پر انہوں نے کبھی یہ آداب میں لکھا ہے، تو ہمیں اس طریقے سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اگر دعا میں ان آداب کا خیال رکھیں تو دعا کی قبولیت کا جو ایک طریقہ کار ہے یا دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، دعا کی قبولیت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام ضروریات پوری کر دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔